अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज हम सूरतुल गाशिया 30वें पारे की ये सूरत है और आज हम इसकी 26 आयात और एक रुकू की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसमें हम आपको इदगाम माअल गुन्ना के बारे में बिलखुसूस और इख्फा के बारे में समझाते जाएंगे कि इदगाम माअल गुन्ना क्या होता है और इख्फा किसे कहते हैं। आइए हम गोल ता को बिलखुसूस पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह से इस पर वक़फ़ किया जाता है। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताक हदीसुल, सा को लाम के साथ मिलाकर हम आवाज़ देंगे, ये अलिफ साइलेंट होगा। गाशियह, गोल ता पर जब भी ज़ेर आएगी या दो पेश की अलामत आएँ तो हम गोल ता को वक़फ़ में हा साकिन से बदलकर पिछले हरफ से मिला देते हैं। या हाज़बर यह की आवाज़ होगी गाशियह। आइए फिर दोबारा इसको पढ़ते हैं। हल अताका हदीसुल गाशियह। दूसरी आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, गोल हा है, हा पर दो पेश हैं, यानी दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से या दूसरे कलमे में आया है। दूसरे कलमे में जब आ जाए या, तो फिर हम क्या करते हैं, हा को या के साथ मिलाएंगे। हा या दो पेश हुई की आवाज़ आएगी। इस आवाज़ को गुन्ना, इदगाम माअल गुन्ना कहते हैं। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह। गोल ता पर दो पेश की अलामत हो तो गोल ता को वक़फ़ की हालत में क्या करेंगे? हा साकिन से बदल देंगे, यानी ये नुक्ते भी ख़त्म हो जाएंगे और दो पेश भी ख़त्म हो जाएंगी। आइन हा ज़बर आह की आवाज़ आएगी। खाशिअह आमिलतुन नासिबह। अगर हमने यहाँ पर गोल ता पर वक़फ़ करना है, ये आयत का निशान है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? गोल ता को हा साकिन से बदल देंगे वक़फ़ की सूरत में। लेकिन अगर हमने वक़फ़ नहीं करना तो फिर इस ता को हम ता ही पढ़ेंगे और दो पेश के साथ हमने यहाँ पर ता को पाया है, तो हम ये यहाँ पर गुन्ना ज़मानी की आवाज़ देते हुए इसे पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? नासिबतुन तस्ला नारन हामियह। अब गोल ता को वक़फ़ में हमने क्या किया है? हा साकिन से बदल दिया है वक़फ़ की सूरत में। लेकिन अगर हमने यहाँ पर वक़फ़ नहीं करना तो फिर ये दो नुक्ते भी पढ़े जाएंगे, यानी ये गोल ता ही रहेगा। और ये दो ज़बरें जो हैं इनको हम आगे मिलाएंगे, तो यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से ता आ गया, तो हम यहाँ पर इख्फ़ा करते हुए क्या करेंगे? गुन्ना ज़माने की आवाज़ देंगे। लफ्ज़ क्या पढ़ा जाएगा? आइए मिलाकर पढ़ते हैं। तस्ला नारन हामियतन तुस्क़ा। काफ खड़ी ज़बर का को हमने लंबा किया है, या को हम नहीं पढ़ रहे। मिन ऐनिन आनियह। गोल ता पर अगर नीचे दो ज़ेर हों, ऊपर दो ज़बर हों या दो पेश हों, सभी सूरत में हम क्या करते हैं? गोल ता को हा साकिन से बदलकर पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ देते हैं। आइए मज़ीद एक बार इस आयत को पढ़ते हैं। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। रा या ज़ेरी, या मद्दा है और उसके बाद ऐन दो ज़ेर वाली है। वक़फ़ की सूरत में इस दो ज़ेर को हमने जज़म से कन्वर्ट कर देना है
تو حروف مدہ کے بعد جب بھی سکون عارضی آئے یعنی خود سے کوئی حرف ہمیں ساکن کرنا ہو تو ایسی صورت میں مد عارض کرتے ہوئے ہم زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. إِلَّا مِن ضَرِيعٍ، یعنی عین کو ہم نے پڑھنا ہے، دو زیر کو صرف ہم نے نہیں پڑھنا. لا يسمن، اب یہاں پر دو صورتیں ہیں اس کے پڑھنے کی. ایک تو ہے کہ ہم نے جس طرح وقف کی صورت میں دو زیر کو چھوڑ دیا، لیکن اگر ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ عین کی دو زیر کو ہم نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. آئیے مزید اس کی ہم مشق کرتے ہیں. إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ، یعنی دو زیر کو جس طرح ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا سیم اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی حروف مدہ ہے، یہ بھی حروف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے. تو یہاں پر ہم نے سیم وہی فارمولے کے تحت یہاں پر مد عارض کرتے ہوئے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. آئیے اسے مزید ہم آگے ملا کر پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک غور کیجئے گا، تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون آتے ہیں دوسرے کلمے میں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں مشدد بنا کر پڑھتے ہیں. یہاں پر بظاہر تو شد نہیں ہے واو پر، لیکن ہم اس کو شد لگا کر ہی پڑھیں گے. من جوع وجوه يومئذ ناعمة، گول تا کو ہم نے کیا کیا؟ وقف میں ہا ساکن سے بدل دیا. اب ہم نے عین واو دو زیر عین کی آواز سے پڑھنا ہے. من جوع وجوه يومئذ ناعمة، گول تا کو ہم وقف میں ہا ساکن سے بدلتے جا رہے ہیں. اب آئیے ہم اس کو اس حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، گول تا کو لام کے ساتھ. تا لام دو پیش تل کی آواز دیں گے. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، گول تا کو ہم نے کیا کیا؟ وقف میں ہا ساکن سے بدلا ہے. اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو پھر یہ گول تا کو تنوین دو پیش کی تنوین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہاں پر فا آنے کی وجہ سے، حروف اخفا میں سے فا آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے. راضیۃ فی جنۃ عالیہ. اب پھر لام مشدد ہے. اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ تو ہم نے یہ بتا دیا کہ پچھلے حرف سے مشدد حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ یہاں پر آیت دیکھ رہے ہیں اور پہلا حرف ہی مشدد ہے اور اس سے پہلے الف نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ یہاں پر اس شد کو ہم سائلنٹ کریں گے اور لام الف زبر لا کی آواز دیں گے صرف. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ. رات دو پیش رون کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہیں اور مشدد ہے. ہم یہاں پر میم مشدد میں غنہ آنی کی آواز دیتے ہوئے اسے غنہ کر کے پڑھیں گے. سرور مرفوعہ، گول تا پر کوئی بھی علامت ہو وقف کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ہا ساکن سے بدلتے ہوئے ہم پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اس آیت کے بعد پہلا حرف واو ہے اور وہ مشدد ہے. ہم نے یہاں پر وقف کر دیا اور آگے پڑھیں گے تو اس واو کی شد کو ہم سائلنٹ کرتے ہوئے واو زبر وا کی سیدھی آواز دیں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، سیم وہی قاعدہ جو یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے وہی قاعدہ ہم یہاں پر یوز کریں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اب یہاں پر ہم اس کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم مصفوفہ نہیں پڑھیں گے، مصفوفۃ تا واو دو پیش توں کی آواز دیں گے.
مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. یہ جو وقفہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 اور یہ 4 جگہ پر یہ وقفہ آ رہا ہے، تو یہ وقفہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم نے سانس نہیں توڑنا بلکہ آواز کو وقف کے صورت میں وقف جیسا ہم نے رکھ کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر رک کر پڑھیے. کس طرح پڑھنا ہے آئیے ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. جب بھی آپ ایسی صورت میں دیکھیں کہ 2 علامات اکٹھی آ گئی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، نیچے والی علامت کو نہیں فالو کرتے بلکہ اوپر والی علامت کو ہم فالو کرتے ہیں. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. یہ صاد پر آپ ایک چھوٹی باریک سین دیکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ لفظ یاد رکھیے گا، جب بھی یہ لفظ آپ پڑھیں تو یہاں پر سین نہیں بلکہ صاد ہی سے پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک میں 4 الفاظ ایسے ہیں جو سین اور صاد سے لکھے جاتے ہیں. اس پر ہم نے 2 ویڈیوز جاری کی ہیں، آپ اس کا لنک ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے کلک کر کے آپ ڈائریکٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اس کو سمجھیے کہ یہ کیا پڑھنا ہے اور کس طرح اس کی آواز ہوگی. آئیے پھر ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. یاد رہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سورۃ الفجر ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے. امید کرتا ہوں قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.